ناسکهما وحجة الله الحكمى وحجة الله البالغة وآية الله الكبرى أبي القاسم قائم على محمد اللهم صل على محمد. تو بھی ہم یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں ہم نے انبیاء کا پڑھا، اللہ تعالیٰ کا پتہ، خلقت دنیا پڑھی، اور اب ہم اس طرف آئے ہیں کہ ہر نبی جب بھی دنیا سے گیا ہے وہ وصیت کر کے جاتا ہے. اب وصیت کیا ہوتی ہے بچوں کے لیے میں بتا دوں. وصیت اس کلام کو یا اس نصیحت کو کہتے ہیں جو شخص مرنے سے پہلے کرتا ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 سال زندگی دے کہ یہ مرنے کا وقت جو ہوتا ہے نا، اب اس بندے کو بھی پتہ ہے کہ میں نے دوبارہ نہیں آنا اور میں دوبارہ ان کو ملوں گا بھی نہیں. اس لیے وہ اس کو ایسی بات کہتا ہے جس کو بہت اہم سمجھتا ہے. اب میں حمزہ اور قاسم کے لیے ایک روایت بتا دوں کہ امام صادق علیہ السلام کا وقت شہادت ہے. ان کو ایسی بیٹے زہر ملی تھی کہ ان کا سارا گوشت بھول گیا تھا اور ہڈیوں کو ڈھانچہ رہ گیا. تو انہوں نے امام موسیٰ کاظم سے فرمایا بیٹا میرا وقت قریب ہے تو کم از کم 50 مومنین و مومنات کو بلا لاؤ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. مدینے گئے بندوں کا کوئی 50-60 مرد 50 عورتیں آ گئیں. آپ نے کہا ان کو میں 4-5 بٹھا دوں. تو انہوں نے وصیت کیا کہ کبھی آپ مسجد دروازے میں مسجد کشمیریاں جائیں، انٹر ہوتے ہی ایک حدیث لکھی. وہ یہ حدیث حضرت امام صادق نے فرمائی شیعتنا لا تنال شفاعت لمن هو مستخف بالصدا. یہ انہوں نے اے میرے شیعوں، اب اس میں مرد بھی تھے، اور کہ اس شخص کو ہماری شفاعت ہرگز میسر نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر جانے. تو پڑھ لیں گے جی اسی ہر نماز کرتے رہے، یہ جملہ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، صبح کی نہیں پڑھی شام کی نہیں پڑھی، نہ کوئی حساب رکھا. پھر جب وہ بوڑھے ہونے لگتے ہیں پھر حافظ شاہ نے فون آتا ہے شاہ جی میں نماز قضا کا حساب کس طرح کراں. میں کہتا ہوں آ جاؤ میرے پاس میں بتا دیتا ہوں. میں بتاتا ہوں خدا کا فضل ہے 10-15 منٹ میں اس کا حساب کر دیتا ہوں. اب جب حساب ہو جاتا شاہ جی ایڈیاں نے مانا میں کس میں تو مر جانا ہے، میں بھی مر جانا ہے، سب نے مر جانا ہے. تو بسم اللہ کر کے پڑھنی ہے شروع کر اور نال دعا کر کہ پروردگارا میرے بعد کسی نے میری نماز نہیں پڑھی. ایسا ہی بیٹے میں صحیح بات کر. اللہ اولاد کو سلامت رکھے، پوتوں نوازوں کو سلامت رکھے، اچھے دوستوں کو سلامت رکھیں. سونیے نماز واشت پڑھنی مصیبت ہے. ایک رات ہوں 2 رکعت نماز زیادہ نہیں، 2 رکعت نماز ہے تو صرف پہلی رات مصیبت پئی ہوتی ہے. ساڈے بڑے آگا سب بیچارے اس زمانے کی 5 روپے بڑی چیز سی. ہمدا تو ہسیں گا مولانا صاحب کی کر جا بندہ مر جاتا سی میرے پتر کسی بڑھاتے سے نہیں کرا. میں تو 100-150 روپئے دیتے 5 روپئے کے نوٹ پہ اسی شروع کی مولانا صاحب کی کرتے. انہوں نے 5 نوٹ لے لیں نماز عشاء کے بعد کھلو جانا اٹھ لو بھائی فلاں صاحب شیخ صاحب سید صاحب خٹ صاحب خواجہ صاحب فوت ہو گئے، ان کی نماز واشت پڑھنی ہے. یہ ہدیہ ہے. مجھے حاجی شاہ جی اٹھیں یہ 5-5 روپئے بانٹ دیں، فقیر بابا جی اٹھیں 5-5 روپئے بانٹ. کچھ آپ جیسا خود ڈاٹا تو نہیں اسی پیسے نہیں لینے کا نہیں، اس کا بھی ثواب مروں کو پہنچے. آپ کو ضرورت نہیں ہے 5 روپئے تو بھی کر دیں تو پار کے چھوڑ دیں مولانا بھی کر دیں 2 لڈو نہیں ہوں. تو یہ وہ کہتے تھے کہ یہ تشویق کے لیے شوق کے لیے یہ پہلا ہدیہ ہے اپنے مروں کو. تو وہ بھی لوگوں کو بوجھ ہوتا ہے اولاد نہیں پڑھتی تو میں بتا کر کہ نماز قضا کوئی نہیں پڑھتا کسی. تو یہ دو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جس کی قضا نماز ہے بیٹا تو
یا بھائی یا میری بہن میری بچی شروع تو کرو اور دعا مانگو کہ پڑھ دے مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اپنی قضا پڑھ جاؤں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ساری باتیں یہ وصیت کی بات ہو رہی تھی کہ وصیت آخری کلام ہے جو مرتے ہوئے بندہ اپنے بچوں کو، دوستوں کو، اگر بزرگ ہے تو اپنی قوم کو، اگر صدر ودر ہے تو اپنی اہل وطن وغیرہ وغیرہ کہہ جاتا ہے. تو اب انہوں نے وصیتیں شروع کی ہیں. وصیت حضرت آدم علیہ السلام اپنے بچوں کو فرماتے. تو میرے پیارے بچوں آپ بھی سنو. یہ لما انقضت نبوت آدم علیہ السلام، جب حضرت آدم کی نبوت کا زمانہ ختم، بس کمل ایام، وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر بیٹھے. اوحی اللہ عز و جل الیہ، اللہ تعالیٰ نے وحی کی. ابھی حضرت آدم کچھ نہیں کر رہے، اب اللہ نے بتا لو بھی آدم اب تمہاری عمر ختم ہو چکے ہو، اسرائیل آیا کیا ہے تو کیا کرو. یا آدم قد قضیت نبوتک، آدم تم نے اپنی نبوت خوب نبھائی، جو بھی فرائض تھے پورا کیا. قد قضیت نبوتک، یہ گزر بھی گئی. واستکملت ایامک، اور تم نے اپنے دن پورے کر لیے. فاجعل العلم الذي عندك والایمان والاسم الاکبر ومیراث العلم واثار علم النبوة في العقب من ذریتک. میں نے پورا جملہ اس لیے پڑھا کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اب تم کیا کرو، پہلے 3 باتیں بتائیں کہ اب تمہاری نبوت کے ایام ختم ہو گئے ہیں، تم اپنا کام کر بیٹھے ہو، تمہاری زندگی کے دن بھی ختم ہو گئے ہیں. اب تم کیا کرو کہ علم، ایمان، اسم الاکبر میں کیا میں بتا دوں، علم کی میراث، آثار علم نبوہ اپنی اولاد کو دے جاؤ. اب ہم تو دولت بانٹتے ہیں، یہ آپ کہتے ہیں وراثت. مرنے والے کا دنیا والے پوچھتے ہیں اب بابا جی مر گئے نے کی چھڈ کے مرے، کی دے گئے تانوں، دنیا کروا جائے. ہندو سکھ جو بھی ہے، چلو جی بابے بھی فوت ہو گئے، کی چھڈ گئے، مکان، جائیداد. کوئی پڑھا لکھا بندہ کو کتاباں چھڈ گئے، کوئی لکھ گئے نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اب حضرت آدم کے پاس نہ جائیداد، ساری دنیا انہیں کی تھی، کون کو کیش تھا. تو یہ ڈنگر ونگر ہوں گے، کوئی گائے بھینس تو ایک دوں کی اپنے، ان کے پاس یہی تھا علم نبوت، تقویٰ، پرہیزگاری. تو عند ہبت اللہ، ہبت اللہ کون ہے؟ میری کرنی باجی حضرت آدم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے ہبت اللہ، اللہ کا تحفہ. ہبا تو سنو گا نا آپ نے، ہبا کر دیا یعنی تحفہ. ایک ہوتی ہے فروخت، آپ میرے پاس بیچ دیتے ہیں، اس کی آپ قیمت لیتے ہیں، یہ ہبا نہیں ہے، یہ خرید و فروخت. ایک ہے جناب مجھے گفٹ کرتے ہیں، وہ بھی ایک ہبا کے معنی میں، ایک آپ ایسے ہی دے دیتے ہیں، یہ ہبا کہلاتا ہے. تو جو حضرت آدم کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت نے کہا یہ اللہ کا تحفہ ہے، اس کا نام رکھا ہبت اللہ. یہ گول ہے دو آنکھوں والی ہبت اللہ. فَإِنِّي لَنْ أَقْتَلْ علم، اب اللہ کہتے ہیں میں حکم کیوں دے رہا ہوں، سب میری بیٹیاں سنیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ علم تمہارے ساتھ دفن ہو جائے، لوگوں سے منقطع ہو جائے. فَإِنِّي لَنْ أَقْتَلْ علم والایمان وآثار النبوة من عقب من ذریتک الی یوم القیامہ. لو جناب حضرت آدم علیہ ولا نبی علیہ السلام پہلے نبی ہیں، ابھی 1,24,000 کم نبی آنے ہیں، اس کے بعد 12 امام آنے ہیں، اور بحمداللہ 12ویں امام علیہ السلام کی امت ہیں. اور ابھی انہوں کا ظہور ہونا ہے، ظہور ہونے کے بعد انہوں نے بے شمار کفار اور مشرکین دشمنوں سے لڑنا ہے، اور ساری دنیا پہ اسلام کا پرچم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھیلانا ہے. وہ قطب شمالی میں کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن ایریا تو ہے. قطب جنوبی، کئی سمندروں میں جزیرے ہیں، ہر جگہ پہ امام مہدی علیہ السلام اسلام پہنچائیں گے. جہاں کہیں آبادی بھی نہیں ہوگی نا حمزہ،
تو مسلم کہیں گے حمزہ تم فلاں جزیرے میں چلے جاؤ، اپنی بیگم کو بچوں کو لے کے، میری طرف سے تم میرے نمائندے ہو، وہاں جا کے تبلیغ کرو۔ اگر کوئی نہیں ہے خود مسجد بناؤ، مابڑ بناؤ، وہاں بیٹھو، اپنے بچوں میں تبلیغ کرو۔ تو لوگ آتے رہتے ہیں، ایک آپ کی فیملی یہ دنیا اسی طرح بنتی ہے۔ یہ جو نئے نئے مثلا امریکہ انکشاف ہوا، پہلے پتہ ہے امریکہ بھی کوئی جگہ ہے، آسٹریلیا، کیونکہ اصل پہلی دنیا آئی تھی اس علاقے میں، یہ بیت المقدس فلسطین، یہ آبادی کی پہلی جگہ ہے، مکہ مدینہ۔ ایک دائرہ کروں، اگر آپ جغرافیہ جانتے ہیں تو میرے استاد نے دائرہ لگایا ہوا تھا کہ پہلے دنیا صرف اتنی تھی۔ مکہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت اعظم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، بیگم صاحبہ جدہ میں اتری، حضرت اعظم سری لنکا میں اترے۔ بیگم صاحب کو کہا یہ جو جدہ شہر نہیں ہے انہی کے نام سے ہے، دادو اماں، جدہ کا نام دادو اماں ہے، یہی نام ہے، تو اس لیے کہ دادو اماں وہاں اتری تھی اور دادا ابو وہ سری لنکا اترے۔ ان کو حکم کیا دیا اللہ نے کہ مغرب کی طرف چلو، مقدم کر لو، چلو جہاں تک چلو چلتے جاؤ۔ دادی اماں کو کہا کہ تم مشرق کی طرف چلو، اب انہوں نے مشرق چلنا شروع کیا، حضرت آدم نے مغرب تک چلنا شروع کیا۔ اب اس زمانے میں نہ دریاؤں میں پل تھے، نہ سمندروں میں کشتیاں تھیں، درما میں وہ دلدلیں تھیں، جنگل تھے، شیر تھے، چیتے تھے، بارہ کچھ بھی تھا۔ بارہ بیچارے حضرت آدم کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، سری لنکا سے مکے تک ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، جبکہ جدہ سے مکے کا چند میل کا فاصلہ ہے، کیونکہ وہ خاتون تھی۔ شاہ جی سری لنکا کا نام کیوں نہیں دادا ابو رکھا؟ ہاں یہ وہ سری لنکا والے جانے، اور مجھے کیا پتا کہ وہ جدو کہتے ہیں یہ جدہ کو جدو، لیکن نہیں انہوں نے نہیں رکھا، یا ہو سکتا ہے رکھا انہوں نے مٹا دیا، شرارتی لڑکے بھی تو تھے۔ نام تو بعد میں آبادی نے رکھا ہوگا نا، تو مسلم آبادی مکے کی طرف۔ سنے یہ پڑھی ہوئی پڑھی انہیں کیا اے نا تسی ہوں رکھے نو تو تھوڑا جدہ سی مسلم آبادی تو عرب میں مختصر۔ اچھا چلتے چلتے ملے کہاں بھائی؟ میدان عرفات۔ عرفات کا معنی پہچان ہے، لفظی معنی۔ اچھا ٹائم اتنا گزر گیا کہ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو پہچانا نہیں، وہ اکٹھے رہتے تھے جنت میں، وہاں لباس اور وہاں قیافہ اور شکل و صورت تو کوئی تھی، مثلا بال نہیں بڑے ہوئے تھے، شکل لباس کا مسئلہ تھا۔ تو وہ جب وہ وہاں سے وہ گندم کا دانہ کھایا تو سب کچھ اتر گیا، اللہ نے ان کو نیچے اتار دیا، اب جاؤ۔ تو معلوم نہیں کہ کئی مہینوں بعد دونوں ملے ہوں، وہی رہے کو سال بھی لگ گیا ہو، کیونکہ سری لنکا سے پیدل چلنا کوئی جہاز تھوڑی دم زمانے میں، یا کوئی ٹرین نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، اور غریب وہ جنگلوں میں درندوں سے، دلدلوں سے، سمندروں سے لڑتے لڑتے بیچارے پتہ نہیں 6 مہینے میں پہنچے، سال میں پہنچے۔ اب یہ اللہ ہی جانے، یہ کتابوں میں کوئی مدت نہیں لکھی ہوئی۔ اور جناب حبا صاحبہ وہ چونکہ خواتین تھی، انہوں نے اس مدت میں اتنا سفر طے کیا کہ جدہ سے عرفات تک کہیں تو چند میل ہے، وہ سری لنکا سے عرفات تک آ گئے۔ اب آمنا سامنا ہوا، اس لیے جگہ کا نام عرفات ہے، اس کا مطلب پہچان۔ اب ایک دوسرے کو دیکھا تو پہلی نظر میں پہچان نہ پائے کہ یہ کون ہے، کیونکہ اس وقت ان دونوں کے علاوہ کوئی انسان نہیں تھا، جانور تھے، پرندے تھے، درخت تھے، سب تھے، انسان صرف دو تھے۔ پریشان ہوئے، آہستہ آہستہ بہرحال ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی سی پھر گفتگو کی ضرورت ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے پوچھی آپ کون ہیں؟ انہوں نے بھی کہا تو پھر ہم تو میاں بیوی ہیں۔ لیکن یہ جدائی جو رہی، اب میرا خیال ہے جدائی کافی رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائے فوراً۔ پھر وہ دونوں مل کے ملے تھے تو جبرائیل امین آ گئے، انہوں نے پھر مزید بات کی، کوئی لباس وغیرہ کی ہدایت دی، وہ دونوں کو لے کے مکے آ گئے اور خانہ کعبہ کی نشاندہی کی، جو بھی آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ کیا پتہ بنا رہے گا وہ بنایا، اور پھر ان کو کہا کہ جی کہ آپ کے اللہ کے گھر، اللہ کا گھر ہے، اس کی عبادت کریں، اس کی طرف منہ کر کے، اور آپ کریں۔ پہلی آبادی وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، یہ 74 پارے کے پہلے صفحے،
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، یہ سورہ آل عمران ہے میرا خیال۔ تو وہ پہلا گھر جبریل امین نے بنایا اور حضرت آدم کو وہاں آباد کیا، اور وہاں ان کی اولاد پیدا ہوئی، اور ان کا پہلا بیٹا کا نام ہی رکھا ہبۃ اللہ، اللہ کا تحفہ۔ وہ خانہ کعبہ کے اوپر یہ کالے رنگ کا یہ کپڑا تو بہت مدت بعد چڑھا ہے، یہ پیغمبر کے جتنے بزرگوار تھے ان کا نام ہے، ان کو میں بتا بھی دوں گا، کتابوں میں ہے کہ پہلے اس کے اوپر کوئی غلاف نہیں ہوتا تھا، تو ان کا خیال آیا، وہ حجت خدا تھے وقت کے، اب پتہ نہیں نبی تھے کہ رسول تھے کہ وسیع نبی رسول تھے، بات معصوم تھے، تو ان کو خیال آیا کہ ہم لباس پہنتے ہیں، یہ ہے تو اس کا بھی کوئی لباس ہونا چاہیے، تو انہوں نے لباس پردہ تیار کیا، جس کو غلاف کہتے ہیں، تیار کیا، اور انہوں نے ہی کالا رنگ تجویز کیا اور یہ کہا کہ اس رنگ کو بدلنا نہیں۔ اب اس کے اوپر بڑی بحثیں ہیں، میں آپ کے گروہ بھائی سنا دیتا ہوں، ایک ایرانی شاعر نے لکھا، یا رب لباس کعبہ سیاہ از برائے کیست، اللہ اکبر۔ اب وہ یقیناً مومن ہے، ایرانی ہے، یا رب لباس کعبہ سے از برائے کیست، ان خانہ خدا مصیبت سرائے کیست۔ عام طور پہ سیاہ پوشی ہوتی ہے جس گھر میں میت ہوتا ہے، یہ جنرل ہے، کافر بھی سیاہ پوشی کرتے ہیں، وہ جنگلی وہ قبائلی لوگ بھی، یہ قدرت بعض چیزیں اللہ نے فطرت میں رکھے ہیں، جیسے انسان خوش ہو تو تالی بجاتا ہے، اب چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو وہ تالی بجاتا ہے بک اپ کرنے کے لیے، اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، اور سنیں، اور جب اس کو دکھ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، پیٹتا ہے، ہاں تماچے مارتا، سینہ پیٹتا ہے، یہ فطری ہے، یہ سکھانا نہیں پڑتا، اس میں کسی قوم و ملت و زبان کا کوئی فرق نہیں، یہ انسانیت فطرت ہے، خوش ہوگا تالی بجائے گا، پریشان ہوگا پیٹے گا روئے گا، چیخے گا۔ تو یا رب لباس کعبہ سیاہ از برائے کیست، ان خانوں ہوگا مصیبت سرائے کیست، یعنی امام باڑہ جو بن گیا، آگے وہ کہتا ہے محمد خاک بس زہرا سنوخا کر شیر خدا چاہ کے دیری گام برائے۔ اب آگے تشیع واقع کربلا آ گیا کہ پیغمبر نے اپنے سر پہ مٹی ڈالی ہوئی ہے، جناب امیر نے اپنا گریبان چاک کیا، جناب سیدہ ہو رہی ہیں، یہ یقیناً واقع کربلا کی یاد ہے، جو ان کے واقعے سے بہت ہزاروں سال پہلے جو اللہ کے نبی تھے یا وسیع نبی تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اس خلاف کا رنگ کالا رکھنا ہے اور یہ کالا ہی رہے گا، کوئی رنگ نہیں چڑھانا۔ وہ سب کسی نے پتہ نہیں پوچھا کہ یہ کالا ہی کیوں، یہ شاعر نے بتایا کہ یہ کربلا تو مسلم کربلا کی شہادت کا غم ہے، اللہ نے، کیونکہ امام حسین کی شہادت کا تذکرہ تو حضرت آدم سے چل رہا ہے، یعنی ابھی واقع کربلا کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، زمین کا بھی نہیں پتہ، تو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے ذکر شروع کیا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام یہ زمین کربلا سے گزرے تو گرے تو مطلب میں سکون کا، تو فریاد کی پروردگار ہے، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تھی؟ اللہ نے کہا نہیں، خطا تم سے نہیں ہوئی، یہ زمین ہی ایسی ہے، ایک مصیبتوں کی زمین ہے۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ تو اللہ نے سب سے پہلے مجلس خود پڑھی، اور سامع کون ہے؟ حضرت آدم۔ اب حضرت ہوا کا ذکر نہیں ہو، پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، کتابوں میں نہیں ہے کہ اللہ بتانے والا ہے، سنانے والا ہے، ذاکر کہہ رہے، ذاکر خدا ہے، اور سامعین نہیں، سامع ایک سننے والا ہے جو اس کا نبی ہے، اور مجلس ہو رہی ہے۔ اب اللہ تو روتا نہیں ہے نا، فرشتے بھی نہیں روتے، کیونکہ یہاں فطرت خوشی اور غم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حضرت آدم رو رو کے وہ بے حال ہو گئے، تو یہ جناب علی بات ہے۔ تو بات ہبت اللہ سے چلی تھی، تو اللہ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا آدم تیرے مرنے سے علم اور نبوت یہ آثار ختم ہو جائے، میں اس کو تیری آل اولاد میں رکھنا چاہتا ہوں الی یوم القیامہ، قیامت تک، وَلَنْ أَدَعَ الْأَرْضَ إِلَّا وَفِيهَا عَالِمٌ يُعْرَفُ بِدِينِهِ، اور میں اپنی زمین کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا جب تک اس میں ایسا بندہ نہ رکھوں جو میرے دین کی ترویج کرے۔
وطور بطاعتی، اور اس سے میری اطاعت کا پتہ چلے، یقیناً معصوم کہ وہی دین کی ترویج کرتے ہیں، وہی اطاعت کا طریقہ بتاتے ہیں. یقون نجاتا لمن یولد فیما بینک و بین نوح. اور یہ دیکھیے ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان بھی میں کسی زمانے کو یا کسی زمین کو بھی اپنی حجت سے خالی نہیں چھوڑتا تاکہ وہ دو نبیوں کے درمیان رہبری کا فرض ادا. اب یہ غیبت کبریٰ ہے، اب ولایت فقیہ کیوں ہے، اب سمجھ آ رہی ہے کہ بے شک امام مہدی ان کو اللہ خدا سلامت رکھے ہیں، لیکن چونکہ ان پہ پابندی ہے کہ وہ نئے لوگوں کے سامنے آ سکتے، اس وقت ان کی نیابت کا سلسلہ ہے. یہ ولایت ولی فقیہ ان کا نائب ہے، اور ان کے تمام سوائے اس کے کہ وہ معصوم نہیں ہیں باقی سارے کام کرتے ہیں، ہدایت بھی کرتے ہیں، جہاد بھی ان کی وجہ سے اجازت سے ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ جناب والا پہلی وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت آدم نے اپنے بیٹے ہبت اللہ سے کی. اور اللہ نے یہ کہا کہ یہ میں نے آدم سے کہا تھا، کیونکہ آدم اگر میں ان کو وصیت نہ کرواتا تو آدم کے مرنے سے میری طرف سے جو علم تھا، جو نبوت کی جگہ، وہ سارے دفن ہو جاتے. تو میری خواہش یہ ہے کہ قیامت تک یہ دنیا میں باقی رہے اور میری دنیا میرے دین کے محافظ کے بغیر نہ ہو، اور زمین کی کوئی جگہ نہیں. یہ جناب والا یقون نجات لمن یولد فیما بین و بین نوح. حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک درمیان میں کئی نبی ہیں، حضرت ادریس ہے، حضرت شیس ہے، حضرت دو چار اور بھی ہیں جن کے نام مجھے اس وقت نہیں آ رہے. پھر حضرت نوح آتے ہیں. اگلا مسئلہ ہے اب وصیت نوح ہے. پھر اب حضرت نوح نے کیا وصیت؟ حضرت آدم کی بات ختم ہو گئی. ان نوحا لما انقضت نبوتہ، جب حضرت نوح کی نبوت کے دن ختم ہو گئے، واستقمل ایاما، اور ان کی زندگی کے بھی دن ختم ہو گئے، اوحی اللہ الیہ، اللہ نے ان کی طرف وحی کی، یا نوح قد قضیت نبوتک، کہ نوح تم نے اپنی نبوت نبھا دی، کام کر دیا. واستقملت ایامک، اور تیرے دن ختم ہو گئے. فاجعل العلم الذی عندک، اور یہ دیکھ اب جو تیرے پاس علم ہے، دیکھو میں بعض لوگوں کو کہتا ہوں کہ علماء سے استفادہ کرو، ان سے پوچھو، ان سے سیکھو. تم نہیں سیکھو گے تو سارے لوگ لے کے زمین میں چلے جائیں گے. اچھا یہ علم نبوہ نہیں تھا، ویسے نارملی نہیں نے لکھا ہوا ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں، علم الذی عندک والایمان واسم الحق والمیراث، علم والعلم النبوہ، یہ آگے تشریح ہے. جی علم نبوہ تو نبی کو ہی کنورٹ کیا تو ہاں تو نبی ان کے حضرت آدم کا نبی ہوئے ہیں نا، حضرت نوح کے بعد لیکن یہ وصیت تو ایک باپ بیٹے کو کر رہا ہے. نہیں یہ نہیں، اس وقت ہم باپ بیٹے کی بات نہیں کر رہے، ہم نے دنیا کی میراث کی کوئی بات نہیں، ہم نے علمی میراث نبوت کی ابھی بات کر رہے ہیں. تو یقیناً نبی کا بیٹا نبی ہے، پہلے اسی طرح نبی چلی تھی کہ وہ حضرت نوح جب گئے تو ان کو سب سے بڑا بیٹا سام تھا جو ہمارے پیغمبر کا جد امجد ہے، ان کو حضرت نوح نے وصیت کی اور ان کا نبوت ان تک آئی. ویسے تو ان کو تینوں بیٹے تینوں ہی نبی تھے، حضرت سام علیہ السلام جو ہمارے پیغمبر کا جد امجد ہے، دوسرا حضرت حام ہے حلقی سے جو چین میں بھیجے گئے تھے، تیسرے تھے یافت، یہ الف یا فا اور سے 3 نقطے والی، یہ تینوں نبی تھے. تو حضرت نوح کے بعد یہ تینوں اور انہوں نے بھیج دیا تھا. حضرت یافت کو بھیجا یورپ، حضرت حام کو بھیجا چین، اور حضرت سام کو رکھا مکے میں. شادی جو غرق ہو گئے تھے پانی میں، وہ مطلب ان کے یہ جب پانی اترا تھا نا تو 88 بندے بچے تھے، جس میں 8 حضرت نوح کی فیملی تھی، 2 حضرت نوح کی بیوی، 3 ان کے بیٹے اور ان کی بیگمات، 6 وہ. اس کے بعد یہ 80 امت کے تھے، یہ 88 بندے بچے جو کشتی میں سوار تھے، باقی ساری جو دنیا تھی وہ ڈوب گئی. اچھا اب جب وہ کشتی لگی کوہ جودی پہ تو اب اترنا تھا. اب نوح نے کہا بھائی اترو سب. اب اترے تو دلدل بہت زیادہ تھی، پانی بہت زیادہ تھا، زمین جذب کرتے کرتے ٹائم لیتی ہے. آپ نے بھی گھروں میں دیکھا کہ جو کچے گھر ہوتے ہیں کہ مٹی پانی اکٹھا ہو جاتا ہے لیکن سوکھتے سوکھتے 2-4 دن میں وہ نیچے چلا جاتا ہے اور زمین خشک ہو جاتی ہے. تو وہ تو پانی بلا کا تھا، پورا آسمان برسا تھا، پورے زمین نے اپنے سارے پانی باہر نکال دیے تھے، یعنی پانی تھا، اس وقت تو تھا ہی کچھ نہیں. اور
نہ کوئی درخت بچا، نہ کوئی پہاڑ ڈوب گئے، درخت ڈوب گئے، پانی پانی. تو وہ زمین نرم ہو گئی جیسے دلدل ٹائپ ہوتی ہے. تو جب حضرت آدم کے ساتھ یہ 88 بندے اتر کے نیچے آئے تو دل کی وجہ سے وبا پھیل گئی، تو 80 بندے بھی مر گئے. کل یہ 8 بندے رہ گئے. اب ان 8 بندوں سے نئی دنیا آباد ہوئی. یہ پھر وہ دل سے نکل کے مکے کے قریب کی طرف جوں آئے نا تو زمین آہستہ آہستہ سخت ہوتی ہے، سخت. پھر انہوں نے آ کے مکے کے قریب آ کے انہوں نے اپنی گھر بنایا یا کیا کیا. تو پھر انہوں نے پھر اپنے تینوں بیٹوں کو 3 مختلف علاقوں میں بھیج دیا. شام کو اپنے پاس رکھا مکے، اور یافت کو بھیجا چین، اور شام کو بھیجا چین، اور یافت کو بھیجا یورپ. پھر جتنی ادھر اولاد آبادی ہے وہ حضرت یافت کی اولاد ہے چین میں، اور حام کی اولاد یورپ میں ہے، اور وہاں سے پھر نسلیں چلی، پھر ادھر دنیا میں سارے پھیلتے گئے. یہ ہے آبادی کا مسئلہ. تو اب حضرت نوح کو اللہ نے کہا کہ اے نوح قد قضیت نمورس فاجعل العلم الذی عندک، جو تیرے پاس علم ہے، والایمان والاسم الاکبر. میں نے کہا میں سمجھاؤں گا کہ اسم اکبر میں وہ رموزات الہیہ ہیں جو اللہ اور نبی کے درمیان ہوتے ہیں. یہ نام مجھے پتہ ہے، نام آگے سمجھا سکتا. اور یہ سارا وہ میراث، اس کے علاوہ میراث علم اللہ کیا. دیکھیں 3 نام ہیں، علم نبوت جیسے ابھی آپ فرما رہی تھیں، اس کے بعد اسم الاکبر، اس کے بعد میراث علم. اب یقیناً یہ علم دنیا بھی ہو سکتا ہے، زندگی والا بھی، کہ کیسے رہیں، کھائیں کیسے، پئیں کیسے، یہ کھیتی باڑی کیا ہے، یہ مدنیات وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کو آثار علم نبوت آخری ہے، اور جو نبوت کا علم تمہارے پاس ہے وہ بھی تم نے آگے پہنچانا ہے. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی تھی تو وہ دوسرا جو اگلا امام ہوتا نا اس کو آثار امامت ودا کرتے، ودیت کرتے. یہ عام سنتے ہیں آپ مجلسوں میں. تو یہ وہی چیز ہے کہ وہ جو علم امامت جس میں نبوت کے آثار بھی ہیں، جس میں علم غیب بھی ہے، جس میں شفاعت بھی ہے، جو پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ آخری طور پہ وہ دے جاتا ہے اگلے بندے کو جس کی اب ڈیوٹی ہوتی ہے. جیسے آج یہ ساری چیزیں امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہیں. اچھا فی العقم من ذریتک، اینو اپنی اولاد میں دے جاؤ. فانی لن اقطع کما لم اقطع من میوات الانبیاء الذی کانوا بین آدم. جس طریقے سے میں نے آدم سے لے کے تم تک میں نے راستے میں علم نہیں ختم کیا، منقطع نہیں کیا، تو اب میں چاہتا ہوں تیرے بعد ابراہیم تک. اب یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ یہ علم رہے. ولن عدل الارض الا وفی عالم، میں زمین کو خالی نہیں چھوڑوں گا، ایک عالم ضرور ہو جو میرے دین کا واقف ہو. وہ تعرف بھی طاعتی، اور جس سے میری طاعت کا طریقہ سمجھا جائے، لوگ مانیں دیکھیں. وَيَكُونَ نَجَاةً لِمَنْ يُولَدَ فِيمَا بَيْنَ قَبْضِ النَّبِيِّ إِلَىٰ خُرُوجِ النَّبِيِّ الْآخِرِ، کہ ایک نبی کی وفات سے لے کے دوسرے نبی کے آنے تک درمیان میں علم باقی رہے، وہ بندہ میں چھوڑتا ہوں. اب یہ دیکھیں تسلسل ہے. اب سمجھ آتی ہے کہ کیوں ائمہ کی ضرورت ہے، کیوں کہ ایک نہ ایک حجت اللہ رہنا چاہیے. اب ظاہر چاہے غیبت میں، یہ الگ بحث ہے. تو یہ بتاتے ہیں جناب یہ حضرت نوح کی ہوئی. تو ابھی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آگے انشاءاللہ پھر لمبا مسئلہ ہے. آگے وقالا بشر نوح سامن، حضرت نوح نے اپنے بڑے بیٹے سام کو بلایا جو ہمارے پیغمبر کے جد امجد ہیں، اور جناب والا، اور ان کو کہا کہ میرے بعد تم زندہ رہو گے، تمہاری زندگی میں ایک نبی آئے گا جس کا نام ہود ہوگا. اب آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت نوح کے بعد حضرت ہود ہے، حضرت ہود کے بعد حضرت صالح ہے، حضرت صالح کا حضرت ابراہیم ہے. اب یہ ایک سلسلہ چلتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. بھائی 2 باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو آپ ویسے جانتے بھی ہیں کہ آج رات جو آ رہی ہے وہ شب قدر سے کی طور مشہور ہے. روایت یہی ہے کہ شب قدر آخری 10 راتوں میں کی ایک رات ہے. حمزہ جانا نہیں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اب نہ جائیں، ادھر آؤ میرے پاس. یہ 10 راتوں میں کی کوئی رات ہے. پھر لوگوں نے ائمہ سے پوچھا کہ جی 10 راتیں تو ہم نہیں جاگ سکتے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، ان 10 راتوں میں جو طاق آتے ہیں، قاسم بھائی طاق آتے ہیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو وہ یا 21 23 نہیں کہ تعریف کرو نا، یہاں تو گنتی نہ ہے. جو اوڈ نمبرز
جو ہوتے ہیں ہم تو اردو بولے نا، ہم تو اردو جانتے ہیں. جفت ہوتا ہے، ایک طاق ہوتا ہے. جفت اس کو کہتے ہیں دو پہ تقسیم ہو جائے. ہاں دو پہ تقسیم نہیں تو ان ہوتا. 10 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں جو دو پہ تقسیم نہیں ہوتی، ان میں سے ایک ہے. پہلے اللہ نے کہا دیکھو ہمارے پیغمبر امام مہدی یہ 10 راتوں کو اعمال شب قدر کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ شب قدر کون سی ہے، کیونکہ انہیں کے پاس تو فرشتہ آتا ہے. تنزل الملائکۃ فیہا بإذن کل امر، تمام امور الہی لے کے پورے ایک سال کے لیے فرشتہ ان کی بارگاہ میں. تم تو پتہ ہی ہے نا. لیکن تو پھر بھی وہ لوگوں کے ساتھ شامل رہنے کے لیے 10 راتیں عبادت کرتے ہیں. ہمیں 2 راتوں کی مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہوئے اس لیے ہمارے استاد کہتے تھے، میں آپ کو بھی بتا دوں، اللہ کرے کہ آپ اس کو پورا کرنے میں میرے لیے خیر جاریاں بنے، مجھے ثواب ہو. کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ طاق راتوں میں 3 عمل کر لیا کرو. عمدہ بیٹا سنو، 15 منٹ لگیں گے اور تمہاری شب قدر انشاءاللہ روز معاشر تمہیں پتہ ہے کہ تم شب قدر جاگے ہو. نمبر 1 غسل شب قدر. یہ آپ 21 23 25 27 29 کو کریں. گرمی ہے، نانا کو پرابلم نہیں. اگر مغرب سے چند دیر پہلے، کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہو سکتا ہے؟ نہیں، آدھا زیادہ ہے، 5-10 منٹ پہلے تو اس میں کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں، مفاتیح میں لکھا بھی ہوا ہے شیخ مفید علیہ الرحمٰ نے کہ اگر آپ نماز مغرب سے 5 سال پہلے کریں گے تو اس سے ایک فائدہ ہوگا کہ مغربین بھی اسی غسل شب قدر سے ہوگی جو زیادہ ثواب کا باعث ہے. اچھا جناب، تو وہ طاق آتے ہیں. اگر طاق بھی نہیں ہوتی، اب شیعوں نے کہا امام صادق کی روایت ہے مولا نہیں 5 راتیں نہیں، وہ امام 10 راتیں کا، تو انہوں نے کہا نہیں 10 راتیں. انہوں نے کہا چلو 5 کر دو، 21 23 25 27 29. نہیں مولا یہ بھی دم تھی. انہوں نے کہا اچھا 3 کر لو. انہوں نے کہا جی کون سی؟ 21 23 اور 27. یہ بھی زیادہ ہے. انہوں نے کہا اچھا 2 کر لو، 21 اور 23. جب اس نے کہا یہ بھی زیادہ ہے تو پھر وہ زور سے جلال میں ان کا خدا تم پہ رحم کرے، تمہیں 2 رات میں مصیبت ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ شب قدر کون سی ہے، میں 10 راتیں کرتا ہوں. بیٹا اس لیے وہ پتہ اب کیوں میں بھی بتاتا ہوں کہ اپنی باجی آپ پریشان ہو نہ حیران ہو. وہ ائمہ یا نیک لوگ کہتے ہیں کہ جتنی بھی اللہ کی قربت حاصل ہو جائے اچھی ہے. اگرچہ ان کو پتہ ہے فرض کیا شب قدر 27ویں بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ شب قدر، لیکن وہ 10 راتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک قربت ہوتی جائے. پھر ثواب ہی ہے نا، وہ اللہ کے پاس جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا نا. جیسے کہ کوئی بچہ بزرگ کے پاس آتا ہے نا، یہ آپ کو کہ بچوں والی باتیں سنا دیتا ہوں. اس طرح آپ کا بندہ اس طرح کا نوجوان لڑکا وہ بیٹھا ہوتا تو تمہارے بڑے کا صاحب درس دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی کہ آپ 3-4 راتیں جاگ لیں. تو اس نے کہا جی یہ کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا تم بچے ہو، تو کبھی اپنے دادا یا نانا کے کسی بزرگ کے پاس گئے ہو؟ گئے ہوں تو جاتا کچھ نہ کچھ مل جاتا، ٹافی دے دیتے ہیں، 5 روپے دیتے ہیں، 10 روپے دیتے ہیں. جتنی بار بچہ جاتا ہے وہ بزرگ کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے پاس جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ملے گا نا. ہاں واقعی جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ انعام دیتا ہے. یوں ہی کہتے ہیں کہ اللہم، اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، کیا بات ہے بلایا تو نے مجھے، بڑی اعلیٰ بات ہے. اچھا مختصر یہ کہ یہ 3 عمل، پہلا غسل شب قدر، دوسری 2 رکعت نماز شب قدر. اب میری بیٹی بتائے گی نماز شب قدر کیسے پڑھتے ہیں، ابھی اس کو آتی ہے. آتی ہے وہ الحمد کے بعد 7 دفعہ. شاباش، بہت پیاری بچی ہے. نماز شب قدر یوں ہے کہ نیت کرتے ہیں 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتی ہوں یا پڑھوں سنت قربتاً اللہ، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ توحید 7 مرتبہ، دونوں رکعتوں. اس کے بعد استغفار کتنی دفعہ حمزہ؟ 70 دفعہ. شاباش. اچھا وہ استغفار پڑھ کے سناؤ کون سی ہے؟ نہیں ربی نہیں ہے، مارے گئے. استغفر اللہ واتوب الیہ، ہاں ربی نہیں ہے. اب پھر کیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بس اس میں آئمہ نے کہا کہ آپ نے استغفار یوں کرنی ہے. جی وہ ایک کیوں میرے بھی دماغ پہ کھوٹا کرا ہے، بس اس کیوں کا مسئلہ نہیں تھا اسی لیے کم ہو سکتا. کیا پھر آپ گستاخی اگر نہ سمجھے تو پوچھ لیں. جی فرمائیں. جی وہ جو کشتی نجات میں
दाखिल होने वाले 80 अफराद भी अगर उनको मरना ही था واہ باجی واہ करने के باجی बावजूद واہ नबी جی، की تو پھر हदायत پہلے ہی مار دیتا ان کو، اتنا زندہ کیوں رکھا؟ مطلب سوال پیدا ہوتا ہے نا شاہ جی، مطلب اگر ان میں سے وہ کل کو اللہ کو روزے نہیں قیامت میں جواب دیتا ہوں، ہے جواب کہ بہت تو بے شک بار آتے ہیں، لیکن آخر ان کو نبی یہی کہہ رہا تھا نا کہ اب تم میرے ہدایت پر عمل کرو، اللہ پر ایمان لاؤ تو تمہیں سزا نہیں ملے گی، باقی سارے ڈوب جائیں گے، اور وہ ان کو نہیں سزا یہ آپ نہیں نہیں ملی۔ نہیں نہیں یہ آپ کہاں کہہ رہی ہیں کہ جو نیک ہوں گے وہ نہیں مرے؟ ڈوبنا اور ہے، مرنا اور ہے۔ جی بے شک موت بیٹے بات آپ دونوں کو مکس اپ نہ کریں۔ وہ جو اتنی مرے جلدی تو نہ نا مرتے جو شاہ جی، جو ڈوبے ہیں وہ ان کو سزا ملی ہے، لیکن جو مرے ہیں وہ سزا نہیں ہے۔ لیکن شاہ جی وعدہ تو نبی کا یہی تھا نا کہ تم جو ہے نا بچ جاؤ گے، اور نہیں اللہ اہل کا لفظ ہے کہ وہ یعنی وہ بچیں گے جو تمہارے اہل ہیں، یہ ہے۔ اب یقیناً اہل کا معنی یہی ہے کہ جو تمہاری طرف فرما بردار ہیں، تمہارے نجات تو وہ پا گئے، نجات یا نجات تو مل گئی انہیں، لیکن یہ اب آپ نے خود ہی مسئلہ کر دیا۔ آج یہ دوسرا مسئلہ ہے، شاہ جی دنیا تو نہیں نا آباد ہوئی ان سے، نہیں ہوئی نا، ہم کہاں سے آ گئے ہیں؟ آباد ہوئی تو آئے ہیں نا۔ 59 افراد کی اولاد ہیں جو کہ وہ نبی کے گھر والے تھے، 80 تو مر گئے۔ ہاں جو مر گئے تو حضرت نوح بھی زندہ رہے، ان کے 3 بیٹے بھی زندہ رہے، اس کے بعد حضرت نوح سے بھی اولاد ہوئی، 3 بچوں سے بھی اولاد ہوئی۔ میں ان مطیع اور فرما بردار رعایا اور ریت کی بات کر رہی ہوں نا، امت کی بات کر رہی ہوں نبی کی، کہ آخر ان کو یہی کہا تھا نا میں کشتی نجات بنا رہا ہوں، اس میں بیٹھنے والا نہیں مرے گا، ڈوبے گا نہیں۔ نہیں مرے گا نہیں، نجات کا لفظ آپ نے بڑا اچھا بولا ہے کہ من رکبہا نجا، من تخلف عنہا غرقا و ہوا، جو پیغمبر کی بھی حدیث ہے کہ یہ سفینے میں جو آ جائے گا جہاز میں، وہ اب نجات کے معنی یہ نہیں ہے کہ زندہ رہے گا، نجات کے معنی ہے کہ روز محشر وہ جہنم سے بچ جائے گا، یہ معنی ہے۔ تو اب موت سزا نہیں ہے، ڈوبنا سزا ہے۔ وہ تو ظاہری بات ہے، سب کے ہم لوگ آپ وہی بات کر رہی ہیں جس میں حکمت الہی انوالو ہے۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اگر ان کو مرنا ہی تھا، اور وہ دلدل بھی تو وہ دلدل، تو اب یہ مراحل مختلف، وہ دلدل میں کیوں مرے، پہلے ہی مار دیتے، یہ وہ باتیں جو اللہ کی حکمت میں اس کی ہماری سمجھ سے بالا ہیں۔ اب انہوں نے اگر وہ چند دن ہی زندہ رہے، چند گھنٹے، تو کیا کیا ہے انہوں نے، پہلے ہی مر جاتے۔ اچھا نہیں میں یہ خدا کے کام میں اور کیا، میں اس سینس میں بات ہی نہیں کرتی، کہ میں کسی اور اینگل سے کہہ رہی ہوں کہ جیسے وہ ایک خالص ترین مطیع اور فرما بردار نبی کے گروپ کی بچت ہوئی تھی نا، تو میرا مطلب ہے کہ پھر وہ اس کے بعد وہ نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارتے اور شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل کرتے، مقصد تو یہ تھا نا، یہ تو کہیں تو آپ کا ذہن کہہ رہا ہے نا ایسا کرتے ایسا کرتے ایسا انہیں کرتے، بچانے کا مقصد تو یہی تھا نا شاید اور سنو او خوب، پھر وہی بات آپ حکمت الہی پہ بات کر رہی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا۔ آپ تو وہی بات کر رہے ہیں کہ حضرت خضر نے بچہ پکڑا قتل کر ڈالا، حضرت موسیٰ نے وہی آپ نے کیا کیا، یہ چنگا بڑا منڈا بڑھ دیتا، بڑا ظلم کیتا۔ تو انہوں نے جب پوچھنے پہ بتایا، جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے قتل کیا، یہ بڑے شریف والدین کا بچہ ہے، بچہ تھا، تو یہ اگر میں اس کو نہ قتل کرتا تو یہ بڑا ہو کے اپنے شریف ان بڑے اچھے والدین کے لیے باعث بدنامی شرم ہوتا، اس لیے میں اس کو ختم ہی کر دیا۔ یہ حکمت ہے۔ اب یہ آپ جو بات کر رہی ہیں نا کہ وہ 8 بندے یا وہ 6 بندے جو اتنا سفر اتنی تکلیف کر کے آئے آخر میں وہ بھی مر گئے، تو یہ اس میں کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ رہتے تو کیا ہوتا یا اس کو مر جانے سے کیا ہوا ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ یہ میں دانش کو یہی بات بتا رہا تھا، اس میں 2 باتیں جس میں لوگ کیوں کرتے ہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ کبھی حکمت الہی میں یہ کیوں نہیں کہتے، کیونکہ اس میں اکثر ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا ہوتی ہیں۔ اچھا تو میں 3 اعمال بتا رہا تھا شب قدر جو اب یہ طاق 5 راتوں میں ضرور کیجیے گا۔ پہلا غسل شب قدر، دوسری نماز شب قدر مع استغفار کے 70 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھیے، اور تیسری زیارت مظلوم پر آپ انشاءاللہ 5 راتیں، یہ 15 منٹ لگتے ہیں تینوں کو، میں سردی میں بھی گرمی میں بھی کر کے دیتا ہوں، خدا کا فضل ہے مجھے یہ سردی اور گرمی 2 دفعہ میں گزار چکا ہوں،
ماہ مبارک 2 دفعہ میری زندگی میں سردی کے ماہ مبارک آیا، 2 دفعہ گرمی۔ تو یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ 5 راتوں کر لیں گی تو انشاءاللہ روز معاشرہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ اس نے شب قدر کے اعمال کیے، کیونکہ یہی موٹے موٹے اعمال 3 ہی ہیں، اس نماز شب قدر اور زیارت مظلوم۔ تو یہ آپ 21، 23، 25، 27 اور 29 کو کر لیں، 15 منٹ رکھتے ہیں، انشاءاللہ روز معاشرہ آپ کے نامہ اعمال میں شب قدر کے انشاءاللہ۔ اور وہ اس کی ویلیو کتنی ہے تمہیں قاسم بتاؤ؟ شب قدر کی اعمال کی ویلیو کتنی ہے؟ الف شہر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ، یعنی کوئی بندہ 1000 مہینے زندہ رہے، یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ 84 سال 7 مہینے کچھ دن ہیں، یہ اتنے سال زندہ رہے اور نماز پڑھنے کے علاوہ کوئی کام نہ کرے، نماز ہی پڑھتا رہے، تو جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا ہی شب قدر میں ایک نماز پڑھنے کا ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر سے نفع دے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آپ بھی، میری بہنیں، میری بچیاں آئیں گی تو انشاءاللہ آپ نماز قضا ہوگی نا آج؟ کیا نا؟ ہاں انشاءاللہ، تو وہی 10:15 یا 11 بجے آؤں؟ 10 بجے اور پہلے؟ اچھا تو 10:15 سمجھتے ہیں، میں آ جاؤں گا، پہلے آ جاؤں گا۔ 10 سے شروع۔ ہاں بالکل، تو انشاءاللہ نماز قضا نمازیں بھی پڑھیں گے اور دوسرے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے بھی، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی کریں گے کہ سب سے زیادہ اعلیٰ دعا اس رات امام زمانہ سے ہم کو ضرور کی دعا ہے، وہ ہم سب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کے ضرور میں تعقیب فرمائے، اور ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، جو کسی پریشانی میں ان کی اللہ پریشانی دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض ادا فرمائے، اور پروردگارہ جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پہ قائم و دائم۔ ابھی دونوں بھائی ادھر آؤ بیٹے، آپ سے میں کچھ دونوں سے باتیں کرتا ہوں۔ موبائل